نہیں خیر کوئی بات اچھا کیا. اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال عليه الصلاة والسلام. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ نے جن خصوصیات سے نوازا تھا ان میں پہلی خصوصیت تھی اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ نے جامع کلمات دے کر بھیجا ہے. آپ علیہ السلام کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی احادیث، بعض اتنی احادیث چھوٹی ہیں جسے 2 ورڈ کے اوپر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر ایک سمندر بند ہے دنیا اور آخرت کا. کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جو چیزیں خاص دی گئیں اور انبیاء اسلام سے مجھے ممتاز کیا کہ اس میں یہ چیز بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ میں جہاں چاہیں ہم نماز پڑھ سکتے. پوری زمین ہمارے لیے مسجد ہے. اصل ساری زمین مسجد ہے، مسجد ہمیں رہنے کے لیے زمین دیتی ہے اور مارکیٹ کے لیے. اصل تو ساری زمین مسجد ہے. پھر ہم اپنا مکان بناتے تو گویا کہ مسجد اصل ہے، اس میں سے ہمیں حصہ ملتا ہے مکان بنانے. ورنہ جو مسجد ہمیں پوری زمین. اور فرمایا کہ ختم بھی النبیون، اور انبیاء اسلام کا سلسلہ میرے ذریعے ختم کر دیا گیا. میں خاتم النبیون ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اور فرمایا کہ نصرت بالرعب کے ساتھ میری مدد کی گئی. کہ جہاں پیغمبر السلام جس طرح بھی چہرہ انور کرتے تھے اس طرح دشمنوں کے دل پر ایک رعب طاری ہو جاتا تھا. حدیث میں لکھا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت تک رعب طاری ہو جاتا تھا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، چند باتیں ہیں، لیکن اگر زندگی میں اس کو اختیار کیا جائے تو گویا کہ آپ پورے دین پر آپ کی گرفت آ جائے گی آہستہ آہستہ. یعنی یہ لائک کی ہے، کی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن جب آپ کی یوز کرتے ہیں تو ایک بڑا مکان، ایک بڑا محل قصر آپ کے سامنے کھل جاتا ہے. تو ایسے تو چھوٹی سی ہے، جیسے کلمہ طیبہ کی ہے، فرمایا یہ جنت کی. جنت تو کوئی چھوٹی نہیں ہے، 7 آسمان زمین اس میں آ جائیں گے، اتنی بڑی جنت ہے. اور آج سائنس بھی کہتی ہے کہ جو ایک کہکشاں ہے ملکی وے، ان میں جو ستارے ہیں ایک ستارہ کروڑہا گنا زمین سے بڑا ہے. اللہ فرماتے ایک جنت مومن کی ایسی ہوگی جو 7 گنا زمین آسمان سما سکیں گے، لیکن اس کی جو کی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چھوٹا سا کلمہ دیا ہے، یہ اس کی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، صحابی نے کہا مجھے کوئی وصیت کیجیے. اور وصیت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان مرنے سے پہلے کرتا ہے اور اس کی اہمیت بہت ہوتی ہے. وہ ورڈ جو انسان آخر میں یوز کرتا ہے اس کی بہت زیادہ دنیا میں اہمیت ہوتی ہے. اس لیے پیغمبر السلام نے اپنی بعض باتوں کو وصیت سے تعبیر کیا. یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اس کو معمولی نہ سمجھنا ہے، بہت اہم ہے. جس طرح کہ مرنے سے پہلے جو ورڈ ہوتے ہیں آدمی کے وہ اہم ہوتے ہیں. اس لیے آپ لا کے اگر دیکھیں جو ہمارے سولیسیٹر قسم کے لوگ، ان سے پوچھیں کہ آخری جو ورڈ ہوتے ہیں کسی کو قتل ہو رہا ہو، مر رہا ہو، تو اس وقت وہ جو کہتا ہے وہ بس اس وقت جھوٹ کا امکان نہیں ہے، وہ جانے والا سچ بات ہی کرے گا. تو آپ نے فرمایا، اس صحابی نے کہا مجھے کوئی وصیت یعنی کوئی نصیحت کرے. فرمایا تجھے میں وصیت کرتا ہوں. پہلی بات فرمائی اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر کر رہنا. تقویٰ کہتے ہیں انسان کا نفس جس بات کی ڈیزائر اور خواہش کرتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ خواہش اللہ رسول کے خلاف ہے یا نہیں. کیونکہ نفس 2 طرح کی تمنائیں کرتا ہے. مگر نفس کہتا ہے جی چائے پینی ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جائز ہے تو اس کی اجازت ہے. نفس کہتا ہے کوئی شراب پینی ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ حرام ہے. اس سے رکنے کا نام تقویٰ ہے. یہ ہے تقوی کی مختصر کیفیت. یہ لفظ بہت یوز ہوتا ہے جن کے خطبے میں آپ فوری پہلے جو لفظ کہتا ہے اوصیکم بتقوی اللہ، تو میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا. امام پہلا یہ لفظ یوز کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان کے بعد جو دوسرا چیز جو آتی ہے وہ تقویٰ آتا ہے. جہاں بھی آپ پڑھیں گے وہاں پہلے تقویٰ آتا ہے. ایمان اور تقویٰ یہ 2 چیزیں ملتی ہیں، کیونکہ عمل صالح جو ہے وہ بھی اس وقت صالح بنتا ہے جب اس کے ساتھ تقویٰ ہوتا ہے. اگر اس کا تقویٰ نہیں
اب آپ یہ سمجھیں کہ وہ مکس ہو گیا، ایک آدمی نیکی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، تو لازمی بات ہے آپ مکس کر رہے ہیں۔ یہ پورا عمل صالح نہیں ہے، عمل صالح جس میں غیر صالح کو آپ نے اس کے ساتھ نہیں ملایا، اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ تو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ نفس کی وہ ڈیزائر جو اللہ رسول جس سے راضی نہیں، آپ اس کو نہ کریں، اس کا تقویٰ ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں کف النفس عن الہوا۔ ہوا کہتے ہیں وہ خواہشات جو اللہ رسول کے خلاف ہوتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو روکنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو آپ نے ثابت کا اتق اللہ، تقویٰ اختیار کر حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہو۔ یہ ورڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے استعمال کیا کہ بس اوقات انسان گناہ سے لوگوں کی اور سے بچ جاتا ہے، لوگوں میں بیٹھا ہوا گناہ نہیں کرتا، وہ ایسا کام نہیں کرتا جو خلاف شریعت ہو، خلاف حیا ہو، اس کو لوگوں کی حیا مانے ہوتی ہے، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، لوگوں کی وجہ سے نہیں کرتا۔ لیکن جب ایسا موقع ملتا ہے جہاں وہ خلوت ہے یا جہاں اس کو چانس مل رہا ہے تو وہ فوراً اس گناہ کو کرتا ہے۔ رسول اللہ نے جو ورڈ استعمال کیا ہی سما کنتا، تو جہاں بھی ہو، یعنی آپ اکیلے ہوں، آپ چانس میں ہوں، آپ کو چانس نہ ہو، آپ کمیونٹی میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ ہوائی جہاز میں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ کو تقویٰ اختیار کرنا، آپ کو دیکھنا ہے کہ بھائی اب آپ جہاز میں بیٹھے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں کوئی ایسا کام تو نہیں کرنا دل چاہ رہا ہے یہ کام کرو وہ کرو، لیکن شریعت سے مطہرہ اس سے اگر منع کرتے اللہ رسول تو آپ نے نہیں کرنا۔ رسول اللہ نے فرمائی اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہو تقویٰ اختیار کر۔ اور انسان میں اگر تقویٰ آ جاتا ہے تو دنیا آخرت کی سعادتوں کی کنجی ہاتھ میں آ جاتی، یاد رکھیں۔ اگر یہ ہمیں چیز آ جائے کہ ہم اپنی لائف میں سے وہ چیزیں نکالتے چلے جائیں جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، تو آپ سمجھے ساری سعادتیں آپ کے پاس آتی جائیں گی۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر رزق کے بارے میں فرمایا وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل میں سے آسانی پیدا کرتے ہیں، وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا، وہ تقوی کی تجارت ہے، کہ آدمی اگر تقوی کے ساتھ رہے گا تو اس کے اندر اس کو کبھی خسارہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہی صلاحیات سی۔ لیکن اگر گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو پھر وہ اس بات کا امکان ہے کہ کسی وقت بھی خسارے میں آ جائے، ترقی بھی ہو سکتی لیکن کسی کو خسارے میں آ جائے، لیکن اس میں خسارے کا امکان بھی نہیں ہے۔ اس لیے پہلی نصیحت فرمائی اتق اللہ حیث ما کنت، تقویٰ اختیار کر تو جہاں بھی ہو، اور دوسری فرمائی واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، اگر انسان سے غلطی ہو جائے، انسان ہے بشر ہے، غلطی ہو جاتی، تبھی تقاضے کی وجہ سے انسان سے خطا ہو گئی، تو پیغمبر السلام نے اس خطا کے اثر کو ختم کرنے کا فوری طریقہ بتایا، کیا کہ تو اس کے بعد نیکی کر، فوراً نیکی کر، تو وہ نیکی اس گناہ کے اثر کو ختم کر دے، اس لیے کہ ہر گناہ کا ایک داغ لگتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری جو ماں بہنیں ہیں، یہ بیٹیاں بھی کتنی ہوشیار ہوتی ہیں کہ چائے گر جائے فوراً نمک لگائیں گی، وہاں پانی ڈالیں گی، ہمیں بھی نصیحت کریں گی چائے گر جائے تو وہاں پر فوراً پانی ڈال لینا، کیونکہ اگر یہ کچھ دیر چھوڑے رکھا تو یہ چائے کا داغ کسی بھی کریم سے اور کسی بھی جو نا وہ صرف کے ملنے سے صابن سے جانے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر فوری طور پر ہم کارروائی کرتے ہیں تو بعد میں اگر تھوڑا بہت داغ رہ جاتا ہے تو دھلنے سے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد تاخیر نہیں کرو، اگر تاخیر کرو گے تو داغ جم جائے گا۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب روح اور قلب کے اوپر گناہوں کے داغ جم جاتے ہیں تو اس کو صرف جہنم کی آگ صاف کر سکتی ہے، پھر وہ انسان کے بس میں بھی نہیں رہتا، پھر اسی طرح سال لے کے جاتا ہے، تو پھر جہنم میں جو بھیجا جائے گا ایمان والوں کو، ان کی صفائی کے لیے بھیجا جائے گا، عذاب نہیں دینا اللہ کی، اس کو عذاب دو بھائی، کیونکہ وہ جنت میں جانے قابل نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، مسجد جو ہے کہ وہ جگہ ہے جو قیامت سے پہلے کاٹ کر جنت میں شامل کر دی گئی، ساری مسجدوں کی جہاں بھی مسجد بنتی ہے یہ جگہ دراصل جنت کے لیے اب وقف ہو گئی، اس لیے قیامت تک کے لیے اس پر آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اگر غیر آباد بھی ہو جائے تو اس کی باؤنڈری بنا دیں تو اس کو کسی اور چیز کے لیے کوئی یوز نہ کریں۔
لیکن آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہم اس مسجد کی زمین میں بغیر وضو کے داخل نہیں ہو سکتے. بغیر وضو داخل ہونا مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے. کیا آپ جانیں وضو کریں آپ نے جانا. اس لیے مسجد کو عبور کر کے جانے کی بھی مانیتا ہے, یا شارٹ کٹ ہے یہاں سے کرتا ہے. اس کو منع لکھا ہے کہ اس مسجد کے آداب کے خلاف ہے, یہ جنت کی زمین ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں جو زمین جنت کے ساتھ متعلق ہو گئی اس کے آداب اور احکام بدل جاتے ہیں. تو جنت میں جانے کے لیے کتنا انسان کو پاک صاف ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا کہ جہنم میں اگر وہ داغ جم جائیں گے تو پھر جہنم کی آگ ان کو دھوتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے, اول تو گناہ نہیں, تقوی کے نام میں گناہ نہیں ہونا چاہیے, آپ اپنے نفس کو قابو کریں. اور یہ عجیب بات ہے, یہ جو نفس ہے ہمارا, اس کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے. اگر ابھی آپ پر وہ سوار ہو جائے گا کہ یہ کر, اور آپ ذرا سی اپنی توجہ کسی اور کام کی طرف ہٹا لیں تو وہ بھول ہی جائے گا کہ میں نے گناہ کی دعوت دی. یعنی اس کا حافظہ بہت کمزور ہے. لیکن یہ ہم اس کے ساتھ ٹریٹ نہیں کرتے, ہمیں اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے, ٹریٹ کرنی چاہیے. ہمیں اس کو آزاد نہیں سمجھا سے کہتے وہ چل پڑے. یہ ہم اللہ نے ہمیں انسان بنایا, ہمیں یہ عقل دی ہے. ہماری فضیلت پورے عالم پر اس عقل کی وجہ سے جو ہمارے قلب اور دماغ میں اور دل میں اور قلب اس دماغ میں رکھی ہے, اسی وجہ سے سب سے زیادہ ہمیں فوقیت ہے. کیونکہ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھتے ہیں. اللہ کا کلام آتا ہے کیونکہ اس کے لیے عقل چاہیے, اور ایسی عقل چاہیے جو دنیا اور آخرت دونوں کاموں کو سمجھتی ہے. فرشتوں کی جو عقل ہے وہ دنیا کے معاملات کو نہیں سمجھتی, اور جنات اپنی عقل کے اعتبار سے کمزور ہیں. اس لیے انبیاء السلام کو انسانوں میں بھیجا ہے کیونکہ وہ ہر چیز سمجھتے ہیں. وہ سردی گرمی سمجھتے ہیں, بیماری کو سمجھتے ہیں, بھوک پیاس کو سمجھتے ہیں. نبی ہر چیز کو سمجھتا ہے اور وہ ان چیزوں سے گزرتا ہے. اس کے وہ احساسات ہوتے ہیں, وہ میرے اور آپ کے احساسات کو سمجھتا ہے. جب صحابہ آتے تھے ہمیں اگر بھوک لگ رہی ہے تو آپ ان کے احساس کو سمجھتے تھے. اب صحابہ کہتے ہیں ذریعے دیکھیے میرے پیٹ پر پتھر بندھا, تو آپ سبھی کا فرمایا 2 پتھر بندھے. تو اس کو خبر آتا ہے شادی کو, یار ہمارے محبوب اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ, یار ہم تو عاشق ہیں, عاشق کو تو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. تو فرمایا کہ فوراً نیکی کرو. صحابہ نے پوچھا کہ کلمہ طیبہ نیکی ہے؟ فرمایا کلمہ طیبہ بہت بڑی نیکی ہے, کلمہ طیبہ بہت بڑی نیکی ہے. اور تو کوئی نہ کوئی نیکی کر لے, استغفر اللہ پڑھ لے, سبحان اللہ پڑھ لے, ذکر کر لے, کوئی صدقہ کر دے, وضو کر لے, اس گناہ کا اثر ختم ہو جائے. اور تیسری بات پر, یہ 2 چیزیں تو اللہ کی ذات سے متعلق, یہ اس میں خالق کا حق ہے. اور مخلوق کی حقیقت کیا فرمایا؟ خالق الناس بخلق حسن, لوگوں سے حسن سلوک کرو. مخلوق حسن سلوک کرتے ہیں, اس میں چونٹی سے لے کر انسان اور انسان سے لے کر فرشتوں تک کے, فرشتوں سے حسن سلوک کا حکم نہ دیں. کیوں؟ جب فرمایا مسواک کر کے مسجد جاؤ, جو مسجد میں پہنچتے ہوں گے ایسا نہ ہو کہ آپ کی بو کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو. جہاں تک اس لیے کثرت سے مسواک کرتے. صحابہ عائشہ نے کہا کہ آپ اتنا مسواک کرتے کہ آپ کے مسوڑے چلے جاتے ہیں. فرمایا تمہیں نہیں پتا میری جس مخلوق کا نشست ہوتی ہے تمہاری نہیں ہوتی, میں ان کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں خالق الناس بخلق حسن کا دائرہ کتنا وسیع ہے. لیکن آپ لوگوں کو مینشن کیا, لیکن اس میں سب آتے ہیں. اس لیے یہاں تک کہ دیکھو ایک جگہ فرمایا کہ اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, اس کی بڑی فضیلت بیان کی. بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرب الہی حاصل کرنے میں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں, قرب الہی حاصل کرنے میں سب سے اونچا عمل کھانا کھلانا ہے. تو رسول اللہ دوسری جگہ کیا مینشن فرمایا کہ ان تشبع افضل الصدقہ ان تشبع قبضا جائعان, ہر بھوکے جگر کو کھانا کھلانا سب سے افضل صدقہ ہے. اور بھوکا جگر کہہ کر چونٹی کو بھی شامل کیا ہے, کیونکہ ہر وہ جس کو بھوک لگتی ہے اس میں جگر ہوتا ہے. چڑا ہو, جانور ہو, سب انسان تو ہے ہی. یہ قبض ایسا عام فرمایا آپ نے. خالق ناصب اچھے اخلاق کرتے ہیں. اچھے اخلاق اس کا نام نہیں ہے, صرف فاسٹ کا نام نہیں ہے. یعنی وہ چائے پلائے تو آپ بھی ان کو بوتل پلائیں. اچھے اخلاق, اگر کسی کی طرف سے اچھا سلوک پیش نہیں بھی آتا, آپ اپنے اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں, آپ ویسے نہ بنیں, آپ اپنے اخلاق جان رکھیں. اور وسلم کی زندگی ہمارے سامنے, سب سے زیادہ تکلیف یہودیوں نے دی, زہر تک دیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کی جو شہادت ہوئی ہے زہر سے, اس لیے پیغمبر شہید ہوئے,
تو آپ نے تمنا فرمائی تو میں شہید کیا جاؤں. نبی کی تمنا ایسے کبھی رد ہو جائے. تو وہ جو زہر خیبر میں دیا گیا تھا وہ زہر جسم میں تھا، لیکن آپ کی جسمانی قوت کی وجہ سے وہ اپنا اثر نہیں دکھا رہا تھا. لیکن جب آپ بیمار ہوئے، بخار چڑھ، کمزوری آئی، زہر نے اثر دکھایا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے آپ نے اماں عائشہ صدیقہ میں فرمایا قطع بھری کہ میری گردن کی رگیں کٹ رہی ہیں. جو زہر کا خاصہ ہے کہ جسم کی مین چیزوں کو کاٹ دیتا ہے، رگوں کو کاٹ دیتا ہے، تاکہ اسی زہر کا اثر ہے جو مجھے خیبر میں دیا گیا تھا، اسی سے میری یہ رگیں کٹ رہی ہیں. اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ آپ کی جو وفات ہوئی وہ شہادت کی موت ہوئی ہے. تو اتنی تکلیفیں آپ کو دی، لیکن وہ یہودی آتے تھے، آپ دکھاتے تھے، ان کو کھانے بھی کھلاتے تھے، ان سے حسن سلوک کرتے تھے. آپ نے اپنا جو دائرہ، جو حسن سلوک تھا اور اخلاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دشمنوں سے بچا کے نہیں رکھے. دشمن کے ساتھ بھی ویسے ہی کرتے تھے. یہ فرق کرنا مشکل ہوتا تھا کہ یہ دشمن ہے یا دوست ہے. یہ پیغمبر صاحب نے 3 نصیحتیں فرمائی. اب اس میں دیکھیں، ایک میں اللہ راضی ہے اور ایک میں مخلوق راضی ہے. اور یہی پیغمبر السلام کی جو یہ آیت آتی ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ عظیم اخلاق والے ہیں، اس آیت کی یہی تفسیر لکھی ہے کہ آپ نے خالق کو راضی کرنے کے لیے بھی ساری رات کھڑے رہتے تھے، اور مخلوق کا بھی، بچے سے چھوٹے چھوٹے بچے کا بھی آپ خیال فرماتے تھے، اور آپ یتیموں کا اور بیواؤں کا خیال فرماتے تھے. معروف ہو گئے تھے پورے عرب میں کوئی کمزور غلام، لونڈی، یتیم، بیوہ، اس کو اگر یہ ہوتا کہ میں کہاں جاؤں، میرے دنیا میں کوئی نہیں، تو یہ کان میں ان کے بعض گشت آتی تھی کہ مدینے میں ایک آیا ہے ایسا شخص کہ جو ہم جیسے لوگوں کا سہارا ہے. تو پھر دور دور سے سب آ کر وہاں پر رہنے لگے. آپ اگر آپ تاریخ مدینہ اٹھائیں تو آپ کو ایسے یتیموں، بیواؤں اور لونڈیوں، غلاموں کا آپ کو مرکز معلوم ہوگا کہ سب دور پورے عرب سے سمٹ کر وہاں پر آ گئے. یہ ہے خالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں سے حسن اخلاق سے برتو. اور اس کا سب سے اہم ہے کہ انسان اپنے غصے پر کنٹرول کرے. غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے. بہت سی چیزیں مجھے آپ کو زندگی میں ہماری مرضی کے خلاف پیش آئیں گی، اس میں بہت زیادہ جلدی ہائپر ہو جانا اور دائرے سے نکل جانا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے. اس لیے فرمایا کاظمین الغیظ، کہ میرے جو مومن بندے اور پیارے بندے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین، بلکہ اوپر سے احسان بھی کر دیتے ہیں. 3 کام کرتے ہیں، احسان بھی ان پر کر دیتے ہیں. اللہ نے اپنے پیاروں کے اوصاف بیان کیے. غصہ آتا ہے انسان کو، لیکن ہمیں چاہیے اس کو برداشت کریں. یہ شان حلم ہے، اسی کا نام حلم المتباری ہے. انسان کے قلب میں کوئی بھی بات آئے معافی ہے، زبان پر نہیں آنا چاہیے. اس کا نتیجہ ہاتھ پاؤں سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے. جب تک دل میں کوئی بات نہیں، دل میں اتار ہے لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں ہونے دیا. تو خالق الناس بخلق حسن، تو یہ ایک چھوٹی سی روایت ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک سمندر ہمارے میں اور آپ کے لیے زندگی کا بند کر دیا ہے کہ تقوی اختیار کریں. خلوت جلوت میں اگر کبھی بیشی ہو جائے فوراً نیکی کریں، استغفار کریں، توبہ کریں. اور نمبر یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کریں. اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت واغفر بنا كما انت انك انت التقوى واهل المغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولي مولاها. اللہ ہم سب تو اللہ والا فرما، اپنے پیاروں میں فرما. یا اللہ ایمان کو کامل فرما، تقوی کامل نصیب فرما. یا اللہ اپنی کامل رضا میں نصیب فرما. یا اللہ ان مختصر مجلسوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے میزبان بھائی خاور صاحب کو بہت یا اللہ برکت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ ان تمام دوستوں کو بھی برکت عافیت نصیب فرما. یہ والدہ کو صحت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی، ہماری آگے نسلوں کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو دنیا کی حسنات میں نصیب فرما، آخرت کی حسنات میں نصیب فرما. دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما. اپنے پیاروں میں ہمیں بھی ہماری نسلوں کو شامل فرما. اللہ آپ کی دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما. ہم وقت اپنی ذات کا دھیان ہمیں نصیب فرما. ہمارے حال پر رحم فرما، کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما.
اللہ اس مختصر کی مجلس کو قبول فرما، جس کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے پوری فرما، جو مشکلات ہیں دور فرما، جو مسائل ہیں وہ حل فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی اور ان دیار کی خوب خوب حفاظت فرما، خوب حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔